بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کی وہ حیران کن اور روحانی تاریخ بیان کریں گے جسے سن کر دل ایمان سے بھر جائے گا۔ ہم جانیں گے کس طرح انبیاء کرام علیہ السلام نے اس مقدس گھر کی تعمیر کی، کس بادشاہ نے سب سے پہلے اس پر غلاف چڑھایا، اور وہ کون سا واقعہ ہے جب خانہ کعبہ کے پردوں کو آگ لگا دی گئی، اور آخر میں ہم وہ حدیث بھی بیان کریں گے جس میں قیامت کے قریب خانہ کعبہ کے بارے میں بڑی پیشن گوئیاں بیان کی گئی ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج آپ خانہ کعبہ کی ایک ایسی تاریخ اور روحانی حقیقت جاننے والے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اسلام کی سچی اور ایمان افروز تاریخ سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، وقت گزرتا گیا، صدیاں بدلتی گئیں اور دنیا میں قومیں آتی اور جاتی رہیں، لیکن مکہ کی اس مقدس وادی میں ایک چیز ہمیشہ باقی رہی، اللہ کا گھر خانہ کعبہ بیت اللہ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کے بعد طویل عرصہ گزر گیا، لوگ یہاں آتے رہے، طواف کرتے رہے اور اس مقدس گھر کی زیارت کرتے رہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے عقائد میں تبدیلی آنے لگی، لوگوں نے شرک اور بت پرستی کو اپنا لیا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا جب خانہ کعبہ کے اندر سینکڑوں بت رکھ دیے گئے۔ یہ وہ دور تھا جسے تاریخ میں زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ سیلاب اور کعبے کی دیواریں۔ معزز ناظرین، اس زمانے میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ مکہ میں شدید بارشیں ہوئیں، پہاڑوں سے سیلابی پانی آیا اور اس سیلاب نے خانہ کعبہ بیت اللہ کی دیوار کو نقصان پہنچایا، دیواریں کمزور ہو گئیں اور قریش کو خوف ہوا کہ کہیں یہ مقدس عمارت گر نہ جائے۔ چنانچہ مکہ کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، لیکن اس فیصلے کے ساتھ ایک خوف بھی تھا۔ سب کو یہ ڈر تھا کہیں اللہ کے گھر کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے ہم پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ قریش کا اہم فیصلہ۔ قریش کے سردار جمع ہوئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، آخر کار انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اس گھر کی تعمیر کریں گے، لیکن اس میں صرف پاک اور حلال مال استعمال کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کیا، اس تعمیر میں وہ مال استعمال نہیں ہوگا جو سود، ظلم، ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا ہو۔ یہ سن کر لوگوں نے اپنے حلال مال میں سے مقدس گھر کی تعمیر میں حصہ ڈالا۔ پھر مختلف قبائل کو کعبہ کی دیوار کے مختلف حصے تعمیر کرنے کی ذمہ داری دے دی گئی۔ حجرہ اسود پر جھگڑا، تعمیر کا کام شروع ہوا اور چند ہی دنوں میں خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہونے لگیں۔ جب دیوار اس مقام تک پہنچ گئی جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا تو ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو دیوار میں نصب کرنے کی سعادت ہمیں مل جائے۔ یہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ 4 دن تک قبائل کے درمیان شدید کشیدگی رہی، حتیٰ کہ بعض قبائل نے تلواریں نکال لیں اور جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ سوچیں، اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، لیکن انسانوں کے دلوں میں انا اور حسد کا جذبہ آ گیا۔ تاریخی فیصلہ۔ آخر کار قریش کے ایک بزرگ نے
تجویز دی، آؤ ہم یہ فیصلہ کریں کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا وہی ہمارے درمیان اس مسئلے کا فیصلہ کرے گا۔ سب نے اس تجویز کو قبول کر لیا۔ اگلی صبح سب لوگ بے چینی سے انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں سب سے پہلے کون داخل ہوتا ہے، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ مسجد حرام کے دروازے سے ایک نوجوان داخل ہوا جسے دیکھتے ہی سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ لوگ پکار اٹھے، یہ تو امین ہیں۔ یہ وہ نوجوان تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکیمانہ حل۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا معاملہ بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت اور دانائی سے ایک ایسا حل پیش کیا جس نے سب کے دل جیت لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک چادر لے آؤ۔ چادر بچھائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس چادر کے درمیان رکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کے سردار سے فرمایا، تم سب اس چادر کے کونے پکڑ لو۔ چنانچہ تمام قبائل کے سرداروں نے چادر کے کونے پکڑ لیے اور پھر سب نے مل کر حجر اسود کو اٹھایا۔ جب چادر اس مقام تک پہنچ گئی جہاں پتھر نصب ہونا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور اسے دیوار میں نصب کر دیا۔ یوں ایک ایسا مسئلہ جو جنگ کا سبب بن سکتا تھا وہ چند لمحوں میں ختم ہو گیا اور سب قبائل خوش ہو گئے۔ عظمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا مظاہرہ تھا۔ میرے معزز ناظرین، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو حکمت، دیانت اور انصاف کا پیکر بنا کر رکھا تھا۔ اسی لیے مکہ کے لوگ آپ کو امین یعنی سب سے زیادہ امانت دار کہتے تھے۔ دوستو، یہ تھا وہ حیران کن واقعہ جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکمت سے ایک بڑی جنگ کو ٹال دیا اور حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کیا۔ لیکن خانہ کعبہ کی تاریخ یہاں ختم نہیں ہوتی، اب بھی کئی حیران کن راز باقی ہیں۔ پیارے بھائیوں، بیان کے اگلے حصے میں ہم جانیں گے سب سے پہلے کعبہ پر غلاف کس نے چڑھایا، کعبہ کے غلاف کو آگ کیوں لگائی اور سونے کا دروازہ کس خلیفہ نے لگوایا۔ معزز ناظرین، خانہ کعبہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ امت مسلمہ کا مرکز ہے، یہ وہ گھر ہے جس کی طرف دنیا بھر کے مسلمان رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ صدیوں سے اس مقدس گھر کی خدمت اور اس کی عزت کے لیے مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں نے بڑی بڑی خدمات سر انجام دیں۔ ان خدمات میں سے سب سے نمایاں خدمت ہے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانا۔ کعبہ کا پہلا غلاف تاریخی روایات کے مطابق سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کا اعزاز یمن کے ایک بادشاہ کو حاصل ہوا۔ اس بادشاہ کا نام طوبہ ابو کراب اسد کہا جاتا ہے۔ جب وہ مکہ آیا، اس نے خانہ کعبہ کی زیارت کی تو اس کے دل میں اس مقدس گھر کی عظمت اور محبت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اس نے حکم دیا خانہ کعبہ کو کپڑے کے ایک خوبصورت غلاف سے ڈھانپ دیا جائے۔ یہی روایت آگے چل کر ایک عظیم روایت بن گئی اور پھر ہر دور کے حکمران اس مقدس گھر پر
نیا غلاف چڑھانے لگے۔ آج بھی ہر سال حج کے موقع پر خانہ کعبہ کا نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے اور اس غلاف کو کسوہ کہا جاتا ہے۔ غلاف کو آگ لگنے کا حیران کن واقعہ معزز ناظرین، کعبہ کی تاریخ میں ایک ایسا وقت بھی پیش آیا جسے سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے اندر خوشبو جلانے کے لیے باخور چلا رہی تھی ایک خاتون۔ اسی دوران چنگاری اڑ کر خانہ کعبہ کے غلاف پر جا گری اور دیکھتے ہی دیکھتے غلاف میں آگ لگ گئی۔ آگ نے کعبہ کے پردوں کو نقصان پہنچایا اور اس واقعے نے مکہ کے لوگوں کو بہت غمگین کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد غلاف کی حفاظت کے لیے مزید احتیاطی اقدام کیے گئے اور آہستہ آہستہ اس کی جدت کی جانے لگی۔ اسلام کے بعد غلاف کی روایت جب اسلام کا نور دنیا میں پھیلا اور مکہ فتح ہوا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد اسلامی خلفاء نے بھی خانہ کعبہ کی خدمت کو اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھا۔ خاص طور پر حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان کے دور حکومت میں کعبہ کی دیکھ بھال کا خاص اہتمام کیا جانے لگا۔ بعد کے زمانوں میں مسلم حکمرانوں نے اس مقدس گھر کی خدمت کو اپنا اعزاز سمجھا۔ خانہ کعبہ کی تاریخ میں ایک اور اہم واقعہ سونے کے دروازے کی تنصیب کا تھا۔ قدیم زمانے میں کعبہ کا دروازہ عام لکڑی کا بنا ہوتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حکمرانوں نے اس مقدس گھر کی شان کو مزید بڑھانے کے لیے اس میں تبدیلیاں کیں۔ موجودہ دور میں خانہ کعبہ کا دروازہ خالص سونے سے بنا ہوا ہے۔ یہ دروازہ سعودی عربیہ کے فرما روا شاہ خالد کا بنایا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دروازے کی تیاری میں سینکڑوں کلو سونا استعمال کیا ہوا ہے۔ یہ دروازہ آج بھی خانہ کعبہ کی عظمت اور شان کی ایک بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی خدمت کی سعادت۔ دوستو، تاریخ میں بے شمار بادشاہ گزرے، بڑی بڑی سلطنتیں آئیں اور ختم ہو گئیں، لیکن ایک بات ہمیشہ باقی رہی اور وہ ہے خانہ کعبہ کی خدمت کی سعادت۔ جو بھی اس مقدس گھر کی خدمت کرتا ہے اس کا نام تاریخ میں عزت کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، اب بھی خانہ کعبہ کے بارے میں کئی حیران کن حقائق باقی ہیں۔ اگلے حصے میں خانہ کعبہ کتنی مرتبہ تعمیر ہوا، موجودہ خانہ کعبہ کی تعمیر کس دور میں ہوئی اور خانہ کعبہ کے اندر کیا موجود ہے، ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس بیان کے آخری حصے میں پہنچ گئے۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، معزز ناظرین، خانہ کعبہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ مسلمانوں کے ایمان کا مرکز ہے۔ یہ وہ گھر ہے جس کی طرف رخ کر کے دنیا کے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، آج جو خانہ کعبہ موجود ہے کیا وہی عمارت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے تعمیر کی تھی؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ خانہ کعبہ تاریخ میں کئی مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی تعمیر، جیسا کہ ہم نے پچھلے حصے میں بیان کیا، زمانہ جاہلیت میں قریش نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس تعمیر کے دوران وہ تاریخی واقعہ پیش آیا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجر اسود کے معاملے میں حکمت بھرا فیصلہ کر کے قبائل کے درمیان ہونے والی جنگ کو رکوا دیا۔ یہ تعمیر کئی سالوں تک قائم رہی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر
بعد میں اسلامی تاریخ میں ایک اور اہم واقعہ پیش آیا جب مکہ میں جنگ کے دوران خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا تو جلیل القدر صحابی عبداللہ بن زبیر نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ انہوں نے اس تعمیر میں وہ تبدیلیاں بھی کیں جن کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خواہش کے طور پر فرمایا تھا۔ مثلاً کعبہ کے اندر 2 دروازے بنائے، عمارت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق بنایا۔ یہ تعمیر بھی تاریخ میں ایک اہم مرحلہ تھی۔ موجودہ خانہ کعبہ بعد کے زمانوں میں مختلف حکمرانوں نے مقدس گھر کی تعمیر اور مرمت اور حفاظت کا کام جاری رکھا۔ آج بھی جو خانہ کعبہ موجود ہے وہ اسی تاریخی تعمیرات کا تسلسل ہے۔ اس کی دیواریں مضبوط پتھر سے بنی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر سیاہ رنگ کا خوبصورت غلاف چڑھا ہوا ہے جسے کسوہ کہا جاتا ہے۔ اس غلاف پر سنہری دھاگوں سے قرآن مجید کی آیات لکھی ہوتی ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے؟ معزز ناظرین، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا موجود ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ بہت سادہ ہے۔ اس کے اندر 3 ستون ہیں جو چھت کو سہارا دیتے ہیں۔ دیواروں پر خوبصورت نقش و نگار ہیں اور خوشبو سے معطر ماحول ہوتا ہے۔ لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی داخل ہو کر نماز ادا کی تھی۔ خانہ کعبہ کی عظمت، دوستو سوچیں، یہ وہ گھر ہے جس کے گرد کروڑوں لوگ طواف کرتے ہیں۔ یہ وہ گھر ہے جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان حج کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہ گھر ہے جسے دیکھ کر دل خود روشن ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کے دل میں ایک دعا ہوتی ہے، یا اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ دوستو، اگر آپ کو خانہ کعبہ کی یہ ایمان افروز تاریخ پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہو کہ ایسی مزید روحانی اور تاریخی ویڈیوز آپ تک پہنچیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل عاطف وسیم کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل پر ہم آپ کو دین کی ایسی سچی اور حیران کن تاریخ سناتے ہیں جو دل کو بھی چھو لیتی ہے اور ایمان کو بھی مضبوط کر دیتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کے دل میں بیت اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد پڑ جائے۔ اور یاد رکھیں، جو شخص دین کی ایک بات بھی آگے پہنچاتا ہے، اللہ اس کے لیے اجر کے دروازے کھول دیتا ہے انشاءاللہ۔